میں اپنے پروگرام تھنک پاکستان رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں بات کروں گا پاکستان کے موجودہ حالات کی، خاص طور پہ پی ڈی ایم کا رویہ اور حکومت کا اس کے رد عمل کے طور پر جو حکمت عملی اختیار کرنا ہے اس کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم دراصل اس وجہ سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک نام دیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی ڈیموکریسی ہے، نہ ہی اس میں کوئی موومنٹ ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی پاکستان کا بھلا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو، مجھے کہتے ہوئے ذرا جھجک محسوس ہو رہی تھی، تو میں اس کو پی ڈی ایم ہی کہوں گا تو وہ بہتر رہے گا۔ پی ڈی ایم ایک ایسا الائنس ہے کرپٹ جماعتوں کا، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں سب۔ تو وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں بھی میں کہوں گا کہ بھلا ہو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے ان کو پوری طرح موقع دیا کہ آپ یہ چیز باہر لے کر جائیں کہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا ہمارے ملک میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہمارے حکومتی وزیر جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر کو چونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کے جو اپنی ٹیم ہے وہ تو لوگ پہلی دفعہ آئے، ان کو بھی کوئی اتنا پتہ نہیں چل رہا۔ خان صاحب خود کئی دفعہ یہ اظہار کر چکے ہیں کہ وہ چونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں، چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کمبینیشنز بنا رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے ہوئے ہیں وہ ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ٹریک کر دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ مثلاً پاکستان سٹیزن پورٹل کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس 27 لاکھ میں سے 25 لاکھ کمپلینٹس جو ہیں وہ حل کر دی گئی ہیں۔ خان صاحب ذرا سن لیجئے وہ کمپلینٹس کون سی ہیں۔ فرض کریں کہ میں نے کمپلینٹ کروائی ہے جی کہ میرے ادارے میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں دیکھیے، یہاں پر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہاں پر میرٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس ادارے کے سربراہ سے جو اس شکایت کے مطابق آپ کی ٹیم جو ہے ان کو کہتی ہے جی کہ یہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کی پوری طرح سے چھان بین کریں گے کہ ایسا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہمارے یہاں، ہم لیکن ضرور دیکھیں گے اس کو اور کریں گے۔ یہی جواب اس شخص کو دے دیا جاتا ہے، یعنی اگر میں نے کرایا تو مجھے دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی ہم نے شکایت حل کر دی ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، کہ وہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بڑی چھان بین کریں گے، دیکھیں گے، میرٹ سے اور ٹرانسپیرنسی سے کام ہوگا۔ اس طرح کے یہ 25 لاکھ شکایتوں کا مسئلہ حل کیا گیا ہے۔ تو کائنڈلی ایک تو آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے جو آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ دوسری بات، جو مہنگائی کا رونا، جو واحد ایک چورن آپ کی پی ڈی ایم لے کے پھر رہی ہے، اگر آپ کوئی حکمت عملی ہوتی تو آپ لوگوں کو بتاتے کہ دیکھیے مہنگائی تب ہوتی ہے جب سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایک عدم توازن آ جاتا ہے، کہ ایک چیز کی سپلائی نہیں ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے تو مہنگائی ہوگی، ایک بات۔ نمبر دوسری بات کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہو گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے، تب بھی ایسا پاسبل ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اگر بے روزگار ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے بقول ان کے اپوزیشن کے، تو پھر مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ اگر لوگ خرید نہیں سک رہے کوئی چیز تو وہ چیزیں سستی ہونی چاہیے، کہ ایک چیز بک نہیں رہی۔ اب لوگوں کا یہ ایک علیحدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے۔ مہنگائی اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ شو آف کلچر کے لیے غیر ضروری اشیاء کو زیادہ سے زیادہ اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں، تب ان چیزوں میں مہنگائی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے حکومت کی حکمت عملی کی کہ اس فیکٹر کے ساتھ کیسے لڑا جائے، حکومت نے کوئی پرائس میکانزم پالیسی نہیں بنائی، اگر بنائی تو اس کو نافذ کرنے کی بجائے پی ڈی ایم کے ان کاموں میں پڑ گئی، ان کو جواب دینے لگ پڑی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کی ترقی کے ساتھ۔ پی ڈی ایم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف کچھ کر سکے، چاہے وہ 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ کریں، یا انہوں نے جو پیچھے کیا ہے وہی انہوں نے 13 دسمبر کو کرنا ہے۔ آپ ان کو کرنے دیں جو کرتے ہیں، ہاں اپنے ایس او پیز کا خیال ضرور کروائیں،
ان سے کہیں جی کریں، آپ دیکھ لیجئے گا کچھ بھی نہیں ہونا ان سے. اور جب ان سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، آپ وہ کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر 1، پرائس کنٹرول میکانزم کو نافذ العمل بنائیں تاکہ لوگوں کو جو ایک فیک مہنگائی کا رونا روایا جا رہا ہے وہ ختم ہو. نمبر 1. نمبر 2، یہ لوگ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں یہ جلسوں میں؟ آپ کے خیال میں عوام جا رہی ہے؟ یہ عوام نہیں جا رہی، یہ بیچارے وہ غریب لوگ ہیں جو دہاڑی چھوڑ کے اپنی، ان کو ڈبل دہاڑی کے ساتھ پیسے ملتے ہیں اور وہ ان جلسوں میں چلے جاتے ہیں. تو ان جلسوں میں پیسہ کون دے رہا ہے ان کو؟ یہ ہے وہ بات جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان لوٹ لیا، اور پکڑیں ان کو اندر ڈالیں. اگر آپ نے اب ان کو جانے دیا تو کم از کم پیسہ لے کر آئیں. اگر آپ وہ پیسہ واپس لے آئیں گے تو یہ جناب جلسے کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. یہ چراغ بجھنے والے ہیں، اس لیے یہ پھڑپھڑا رہے ہیں. تو آپ خدارا ان سے بالکل بھی کسی قسم کا تعلق واسطہ مت رکھیں. آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے مریم نواز، آصفہ، بلاول اور یہ جو ساتھ لگے پھرتے ہیں ان کے ثناء اللہ وغیرہ. آپ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس وقت. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ارد گرد اتنے اندھے ہیں کہ آپ اس میں ایک یقیناً ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک آپ بہت بریلینٹ شخص ہیں اس ملک کے لیے. تو اس لیے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور ان جہلوں کو چھوڑیں اور اپنی پرفارمنس پہ آپ جو ہے وہ فوکس کریں. نمبر 1 میں نے بتایا مہنگائی کو کنٹرول کریں، اور دوسرا جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے اس کو واپس لائیں، اور جو اس کے مجرم ہیں ثابت ہو چکے ہیں، عدالت نے ان کو کنوکٹ کہہ دیا ہے، ان کو اندر ڈالیں. یہ آپ کے 2 کام ہیں جس سے ان کی ساری کمر ٹوٹ جائے گی اور یہ سکون سے بیٹھ جائیں گے اور پاکستان میں بھی ترقی ہوگی. لیکن آپ یہ دونوں کام چھوڑ کے آپ پی ڈی ایم کے لوگوں کو جس طرح سے جواب دے رہے ہیں وہ آپ کے شایان شان ہرگز نہیں ہے. دوسری طرف آپ بین الاقوامی سطح پر بہت شاندار طریقے سے عمل پیرا ہے. ان پالیسیز کو آپ جاری رکھیے اور انہی چیزوں پر فوکس کیجیے کہ کن ملکوں کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں. امریکہ کے اندر اب جو بائیڈن آ گئے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پالیسیز جو ہیں آپ اس کے لیے تیار کریں کہ 20 جنوری کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. آپ کو ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خود کرپٹ ہیں، سرٹیفائیڈ قسم کے. تو آپ اپنا کام کریں، اپنی بین الاقوامی سطح پر جو آپ کی پاپولیرٹی، آپ کی اپنی ایمانداری اور آپ کی اپنی کمٹمنٹس کی وجہ سے ہے اس کو آپ بڑھائیں. اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے اپنی عوام کو مزید ریلیف دیں. جب تک یہاں پر غریب آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتری آنے والی ہے. تو خدارا آپ ان کا بالکل پیچھا چھوڑ دیں. اب آ جائیے آپ جو آپ کے یہاں سے بگوڑے سیاستدان برطانیہ میں جا کے بیٹھ گئے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی جو خرابی پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے وہ الطاف حسین صاحب تھے، اب ان کی بیماری ہے، شاید ان کی لاچاری جو ہے ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ان کے کام آ سکیں، یا ان میں وہ صلاحیتیں نہیں رہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کے کام آ سکیں. تو شاید یہ میرا اپنا خیال ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اب شریف فیملی کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کا سوچا ہے. اس کے لیے نواز شریف اور اس کے بیٹوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ان کا اعلیٰ کار بننا ہے. تو ان کو بننے دیں، کیونکہ ان کا دیکھیں الطاف حسین نے کیا کر لیا اس ملک کا، اتنے عرصہ وہاں بیٹھ کے سوائے بدنامی کے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. آج اس کا وہاں کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ان کا آپ نے یہاں سے ان کو جیسے بھی بھگایا، آپ نے چھوڑا، لوگ آپ پر بھی الزام دے رہے ہیں. اب آپ کا کام صرف یہی بنتا ہے کہ ان سے پیسے واپس لیں. یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. ان کی قسمت میں جو ہے وہ یقیناً ایک ایسی بات لکھ دی گئی ہے کہ جو اللہ معاف کرے کہ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کو اپنا آئیڈیل بنائے. تو آپ کائنڈلی اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں، ان لوگوں سے پیسہ واپس لیں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اس 2 باتوں پہ اس وقت جو آپ فوکس کر کے اپنی بین الاقوامی سطح پر جو خارجہ حکمت عملی ہے
اس کو جو ہے بہتر سے بہتر بنائیں. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اور یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور ہم پوری امید کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپوزیشن کو بھول جائیں. بہت شکریہ.